احسن بھون صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہیں، انہیں بھی اس حوالے سے شامل گفتگو کرتے ہیں۔ احسن بھون صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بطور چیف جسٹس آف پاکستان ان کی نامزدگی کتنا پازیٹیو ہے آپ سمجھتے ہیں، اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی لیگسی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انہیں آگے لے کر چلیں گے؟ جس طرح سے عزت اور وقار میں اضافہ ہوا عدلیہ کے، تو آنے والے عرصے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے جج صاحبان ہی بڑے اچھے ہیں اور ٹھیک ہیں، اور خاص طور پہ جسٹس یحییٰ آفریدی میں سمجھتا ہوں کہ پوری ایک ایسا جج صاحب ہیں جن کے حوالے سے کوئی، خواہ وہ گورنمنٹ ہو، وہ اپوزیشن ہو، کوئی سیول سوسائٹی ہو، یا کوئی پولیٹیکل آرگنائزیشن ہو، لائرز آرگنائزیشن ہو، ہی از دی موسٹ انڈسپیوٹیڈ جج، جن کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی اس طرح کا شائبہ بھی نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی سے ہیں یا کسی، وہ دیانتدار بھی ہیں، کمپیٹنٹ بھی ہیں، غیر متنازع بھی ہیں۔ اور باقی رہی یہ موجودہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے نتیجے میں بنے ہیں، پہلے 175A3 کے نتیجے میں تو سینئر موسٹ ہی بنتا تھا جب امینڈمنٹ آئی تھی۔ اب آئین میں جو وہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ بنائی ہے، وہ کہتے ہیں جی جو جوڈیشل کمیشن تھا اس کے رولز جو فریم کیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہائی کورٹ کی اگر کسی چیف جج کی تعیناتی کرنی ہے تو پہلے 3 میں سے ہونا چاہیے۔ اسی انالوجی پہ انہوں نے اسمبلی نے یہ ترمیم کر دی۔ آج کی جو موجودہ صورتحال ہے یہ اس کے مطابق تو بالکل آئین کے مطابق ہے، اس پہ کوئی دوسری بات نہیں، اور خوشائند بات ہے۔ دیکھیں جو بھی ہو ان جج صاحبان میں سے آئین کے مطابق اگر ایک تقرری ہے تو اس پہ کوئی دوسری بات نہ کرنی چاہیے اور نہ کسی، میرا خیال ہے جو یہ تھوڑا بہت بدمزگی بھی ہوئی، یہ میرا خیال ہے کوئی ہمارے کو بار کے جو نمائندے سابق رہے ہیں اور وہ آج پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، جناب کیا نام ہے ان کا، حامد خان صاحب، انہوں نے جان بوجھ کے سید منصور علی شاہ صاحب جیسے قابل جج کو متنازع بنایا کہ بار بار پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے انہیں کر کے، تو میرا خیال ہے انہوں نے کوئی نیشنل سروس نہیں کی بلکہ اپنی پارٹی کی کاز سرو کر کے ایک انتشاری صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس جو آفریدی ہیں وہ انشاءاللہ ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے وقار میں اضافہ کریں گے اور وہ باقی اپنے رفقا کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے۔ سر یقیناً جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، کچھ سیاسی عناصر ایسے ہیں جنہوں نے کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ یہ بتائیے گا کہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران ہم نے دیکھا کہ عدلیہ پر بہت زیادہ تنقید کی گئی کچھ خاص عناصر کی جانب سے، خصوصاً ججز کو لے کر جو ہے وہ بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ تو ایسی صورتحال میں جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے کون سے چیلنجز سامنے درپیش ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں آج کل یہ جو ایک فیک نیوز اور سوشل میڈیا پہ جو ایک یلغار ہوئی ہے، اس کو لیے گورنمنٹ کو بھی قانون سازی کرنی پڑے گی اور جج صاحبان کو بھی کچھ نہ کچھ اس کا دیکھنا پڑے گا کہ جس کے منہ میں جو بات آتی ہے وہ کر دیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کا ادارہ ہمارے لیے انتہائی محترم اور معتبر ادارہ ہے، اس کی عزت احترام کے حوالے سے ہمیں بالکل بڑا محتاط گفتگو کرنی چاہیے۔ یہاں جس کے منہ میں جو بات آتی ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے بارے میں کر دیتا ہے، جج صاحبان کے بارے میں کر دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جج صاحبان جو ہیں انہوں نے کیسز تو ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں، کوئی ادھر کر دیا، کسی دوسرے کے فیور میں کر دیا، کسی کے خلاف کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ چیلنجز ضرور ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے انہوں نے پہلے بھی وقت گزارا ہے بحیثیت چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے، تو وہاں بھی اچھا وقت گزارا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو بڑی پازیٹیو بات ہے نا جو ہم نے دیکھی ہے کہ جو ایک خاص ضرور ہوتا ہے بندے میں، اس سے ہٹ کے بڑی نارمل لائف گزارنے والے جج ہیں جو یحییٰ آفریدی ہیں، تو یہ بڑی ایک پازیٹیو بات ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ باقی تمام دوستوں کو چھوٹی موٹی نٹی گریٹیز ہم دیکھتے رہے ہیں، ہم انرولمنٹ کمیٹی کی میٹنگ پہ وہ اپنے سٹاف سے بھی بالکل اتنے فرینڈلی اور ہوملی ہوتے ہیں جیسے وہ ان کے گھر کے فرد ہوتے ہیں۔ تو ہی بلیوز ان سیلف ریسپیکٹ اور دوسرے دوستوں کو
عزت دینا بھی وہ جانتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے ہی ول پروو ہمسیلف اے ویری گڈ چیف جسٹس آف پاکستان. ٹھیک سر، گزشتہ کچھ عرصے کے دوران ہم نے دیکھا کہ ایک تاثر جو کہ جان بوجھ کر شاید دینے کی کوشش کی گئی کہ عدلیہ کے اندر شاید کچھ ڈویژن ہے، کچھ اختلافات ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے آنے سے اب وہ بھی ختم ہوگا؟ بالکل تاثر نہیں دینے کی گئی، وہ تو بڑی واضح تقسیم تھی. وہ جب جسٹس بندیال صاحب تھے اس وقت، اس کے بعد جسٹس قاضی صاحب آئے اس وقت، یہ ساری بڑی. اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں اگر جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ ان کے بالکل فیملی ممبر کی طرح ہیں، جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جو اسی طرح جسٹس اطہر منیلا، they were together even in one firm. All the three are in سپریم کورٹ. اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ذاتی رشتے ہیں وہ ان سارے عہدوں سے بڑھ کر ہیں. اور باقی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے کام میں کبھی مداخلت نہیں کی. جو ججمنٹ دیتا ہے وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے، ڈائسینٹ بھی کرتے ہیں، وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ڈائسینٹ کرتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حسن ہوتا ہے، لیکن یہ خرابی اس وقت ہوتی ہے جب اس ڈائسینٹ کو آپ پرسنل لے کے ایک دوسرے پہ آن سلاٹ کرتے ہیں. اس لیے وہ تکلیف دہ بات ہے. ٹھیک احسن صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ ججز اپنے فیصلوں کے ذریعے بولتے ہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کئی اہم کیسز کا حصہ رہے ہیں، بینچز کا حصہ رہے ہیں، چاہے وہ ریزرو سیٹس کا معاملہ ہو، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صدارتی ریفرنس کا معاملہ ہو، تو ان کے کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک پوری سپریم کورٹ سے ان سے زیادہ غیر متنازع اور شخص کوئی نہیں ہے. تو اس لیے کردار کے حوالے سے، اپنی زبان کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کورٹ میں بڑی کم بولتے ہیں اور پیشنس کے ساتھ ساری چیزوں کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد فیصلہ دیتے ہیں. تو ان کا جو ڈیمینر ہے کورٹ میں وہ بھی ایک جج کے طور پہ بڑا پلیزنٹ ہوتا ہے. جو وکلاء کے لیے میں نہیں آج تک یہ نہیں دیکھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی کورٹ سے کوئی وکیل آیا ہو تو اس نے ان کے بارے میں کوئی گلہ گزاری کی ہو. اس لیے سمجھتا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی پلیزنٹلی چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں. خلاف بھی فیصلے ہوتے ہیں، حق میں بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہوتی. وکیل کو یہ ہوتا ہے اس کا سنا گیا، اس کا کیس سنا گیا، پلیزنٹلی اس کو اپنا کیس کو ڈسپوز آف کر دیا، خواہ فیور میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہی از دی ون آف دی بیسٹ ان دی لاٹ. صحیح.